فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل اور کرم سے آج ایک مرتبہ پھر ادارہ فکر رضا کے آفیشیل پیج سے ہم براہ راست سلسلہ اصلاح احوال لے کر حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع انشاءاللہ عز و جل شکر کی اہمیت کے متعلق ہوگا اور آخر میں شکر حاصل کرنے کے طریقوں پر بھی انشاءاللہ کچھ بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ صحیح طور پر بیان کر کے آپ کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو کر ہم سب کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے شکر کی تعریف سماعت فرما لیجئے۔ آسان سا مفہوم شکر کا یہ ہے کہ کسی کی نعمت اور احسان کے بدلے زبان، دل اور دیگر اعضاء سے اس کی تعظیم بجا لانا یہ شکر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں شکر ادا کرنے کا جا بجا حکم ارشاد فرمایا اور ناشکری سے بچنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید سے چند آیات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 152 اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 172 ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان مانو، احسان ماننا یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اسی طرح ایک آیت مبارکہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے، اگر احسان مانو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، تمہیں اور عطا کروں گا۔ شعب الایمان میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان اس آیت مبارکہ کے متعلق ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ التحیۃ والثناء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے بندے کو جب شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے نا تو پھر اس کی نعمت میں اضافہ ضرور فرماتا ہے، اس کی نعمت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو زیادتی نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا اپنا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم پر اتنے احسان و اکرام فرمائے، اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے، اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، انہیں گن نہیں سکتے۔ بندہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر میں کس نعمت پہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کروں۔ میں نے تو اس سے یہ نہیں مانگا تھا کہ مجھے انسان پیدا کیا جائے، دنیا میں مخلوق تو اور بھی بہت ساری ہے، کچھ بھی بنا دیتا، وہ رب ہے، خالق ہے، لیکن اس نے مجھے اشرف المخلوقات انسانوں میں پیدا کیا، پھر اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز و اکرام ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آج دنیا کے اندر کتنے مذاہب جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمائی۔ اللہ کا کتنا احسان، خالق کائنات کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم نہ تو ان کو گن سکتے ہیں اور نہ ہی کما حق کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 18 ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، یعنی اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مناجات کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں کہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ تیری عطا کردہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی جو ہے وہ کما حقہ شکر نہیں ہو سکتا. میں آخر تیرا شکر کیسے ادا کروں، تیری اتنی زیادہ نعمت ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ابھی آپ نے اقرار نعمت کر کے میرا شکر ہی تو ادا کیا ہے. یعنی آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو بھی تو نے عطا کیا یہ تیری نعمت ہے، یہ تیری عطا ہے، یہ تیرا فضل ہے، تیرا اکرام ہے، تیرا احسان ہے، تیری نعمت ہے. تو اس بات کا اقرار کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ بھی شکر ہے. شکر کے متعلق ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی شکر کے حوالے سے بڑا ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے. اللہ اکبر. صحاح ستہ کی تمام کتابوں کے اندر تقریباً اس حدیث پاک کو درج کیا گیا. حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دربار میں قیام فرماتے تھے. یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آپ نے قیام کیا اور بہت زار و کتار روئے، بہت گریہ فرمائی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جناب میں بہت آنسو آئے. تو پوری رات آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، قیام فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدموں میں ورم آ گیا، قدم مبارک سوج گئے. تو حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اتنی مشقت، اتنی تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو یہ شان عطا کیا کہ آپ کے صدقے، آپ کے سبب، آپ کی بدولت آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے. آپ کی اتنی شان ہے اور آپ اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں. اب جملہ سنیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اگر ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میرے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاؤ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اس بات پہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ اکبر. یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، حتیٰ کہ آپ کے قدم سوج جاتے، اتنا قیام فرماتے، گریہ کرتے، زار و خطار روتے اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکر ادا کرنے کے لیے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا خوبصورت عمل ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہدایت اور تعلیم بھی ہے کہ جب نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کمال انداز اپنا کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس راہ پر ضرور چلنا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین اس پر موجود ہیں. شعب الایمان میں جو حدیث پاک وہ میں نے آپ کو پیش کی ہے. ایک اور حدیث پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 4 چیزیں عطا کر دی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. وہ 4 چیزیں کون سی؟ ارشاد فرمایا نمبر 1، شکر کرنے والا دل. جس بندے کو شکر ادا کرنے والا دل مل گیا نا، سرکار فرماتے ہیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا ہوگی. دوسری بات فرمایا ذکر کرنے والی زبان. شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان. تیسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی آزمائش پر صبر کرنے والا دل. دل صابر بھی ہو، شاکر بھی ہو، اور زبان ذاکر بھی ہو. یہ 3 باتیں. اور چوتھی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی اپنے آپ اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی نیک بیوی. یہ 4 چیزیں سرکار نے ارشاد فرمائی کہ جس کو دنیا میں یہ 4 چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور بڑا پیارا فرمان موجود ہے. حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرمایا کہ جو تھوڑی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا نا، وہ زیادہ نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا.
پھر فرمایا کہ جو ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگوں کے بھی ہم پر احسان ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق، انسان، ہمارے رشتہ دار ہوں، احباب ہوں، پڑوسی ہوں، جو بھی ہوں، ہم پر ان کے احسانات ہوتے ہیں، ان کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ کسی نے آپ پر چھوٹے سے چھوٹا انعام و اکرام احسان کیا ہے، تھوڑی سی آپ کی مدد کی ہے، آپ اس کا شکر ضرور ادا کریے، اس نے اخلاق میں سے بھی ہے، اس بندے کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ اور پھر سرکار فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بنتا نا، ان کے انعام و اکرام پہ، ان کی مہربانیوں پہ، ان کے فضل پر شکر ادا نہیں کرتا، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا شکریہ بھی ادا کیا کریں، تاکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کو بیان کرنا یہ شکر ہے، اور انہیں بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ یہ حدیث پاک بھی شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی پیاری دعا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عطا فرمائی ہے۔ سنن نبی داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ہم بھی یہ یاد کر لیں تو نماز کے بعد بالخصوص اس دعا کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ ویسے بھی جب بھی دعا کریں تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دربار سے کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ دعا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس دعا کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، اور ہمیں یہ دعا یاد کر کے اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر کے متعلق ہمارے بزرگان دین کے بڑے پیارے فرامین موجود ہیں، وہ سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جس کو حضرت سیدنا امام عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب رسالہ قشیریہ میں درج فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک پتھر کے پاس سے ہوا جس سے بہت زیادہ پانی بہہ رہا تھا، وہ پتھر رو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نبی نے خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس پتھر سے مجھے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی، وہ خالق ہے۔ تو اس پتھر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو اس وقت نبی علیہ السلام اس کے قریب سے گزر رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تم اتنی شدت سے تمہارے جو ہے وہ پانی نکل رہا ہے تم میں سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس جہنم سے ڈر لگتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ مجھے اس جہنم سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے اس جہنم میں نہ جلا دیا جائے، اس کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر! اندازہ کریں کہ پتھر جہنم کو یاد کر کے روتے ہیں، اس کے خوف سے ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، پھوٹ پڑ جاتی ہیں۔ وہ پتھر ہو کے، ایک جامد چیز ہو کے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اس فرمان سے کس قدر خوف زدہ ہے۔ ہم انسان جسم کے اندر روح رکھنے والے، رگوں میں خون رکھنے والے، سینے میں دھڑکنے والا دل رکھنے والے، دماغ اور عقل شعور رکھنے والے اس جہنم سے کتنا ڈرتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم نے بھی کبھی اس آیت مبارکہ کو سوچ کے دو آنسو بہائے کہ وہ جہنم جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ پتھر تو رو رہا ہے، وہ گریہ زاری کر رہا ہے، واہ و فغاں میں مبتلا ہے، لیکن ہم انسان، کیا ہم نے بھی کبھی سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی اس جہنم کا ایندھن بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ اس فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس نے عرض کی
کہ اے نبی علیہ السلام مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے. تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس پتھر کو جہنم سے آزادی عطا فرما، جہنم سے نجات دے دے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس نبی علیہ السلام کی دعا کی بدولت ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی. یہ دعا کر کے آپ علیہ السلام اپنا جو کام کرنا تھا تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو اس پتھر کے قریب سے پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ اسی طرح رو رہا ہے جس طرح پہلے رو رہا تھا، اس سے پانی اسی طرح بہہ رہا ہے جس طرح پہلے بہہ رہا تھا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھئی کیا بات ہے، پہلے تم جہنم کے خوف سے ڈر سے رو رہے تھے، جہنم کے غم سے رو رہے تھے، اس سے تو تمہیں نجات مل گئی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا، تمہیں نجات عطا فرما دی، تمہیں جہنم سے دور کیا. اب تم کیوں رو رہے ہو؟ اب سنیں اس پتھر کا جملہ کتنا حسین ہے، کتنا کمال ہے. ہمیں دل پر لکھنا چاہیے اس جملے کو، اور ہمیشہ اس جملے کو یاد رکھنا چاہیے کہ تکلیف تو آتی ہے، اور اس کے بعد انداز کیا ہونا چاہیے؟ جب تکلیف چھٹ جائے، ختم ہو جائے، اللہ کی نعمت میسر آ جائے، وہ پتھر کہتا ہے کان بکاء الحزن والخوف وہذا بکاء الشکر والسرور. اے حضور، اس وقت جو میں رو رہا تھا وہ غم کی کیفیت تھی، وہ دکھ کی کیفیت تھی، وہ درد تھا، وہ ڈر تھا، وہ خوف تھا جو مجھے رلا رہا تھا، جہنم کا خوف تھا جس کی وجہ سے میں رو رہا تھا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے جہنم سے نجات دی، مجھے جہنم سے بچا لیا، مجھے جہنم سے دور رکھا. تو میں اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی میں آنسو بہا رہا ہوں، خوشی میں رو رہا ہوں، شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ کیا پتھر تھا جو ہمیں اتنی بڑی نصیحتیں کر گیا کہ تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہم کتنے آنسو بہاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کے تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، گیرے اوزاری جاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندے کا وہ رابطہ جو قائم ہوتا ہے تکلیف اور مصیبت میں، وہ بیان سے باہر ہے. لیکن سوچیں تو صحیح، جب وہ تکلیف دور ہوتی ہے، جب مصیبت چھٹ جاتی ہے، جب پریشانی زائل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت میسر آتی ہے، خالق کائنات جل جلالہ ہمیں مصائب سے، پریشانیوں سے، دکھ سے، درد سے، تکلیف سے، خوف سے، ڈر سے جب ہمیں نجات عطا فرماتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، خوشی عطا کرتا ہے، تو کیا ہمارا اللہ سے رابطہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح تکلیف میں تھا؟ کیا ہم شکر ادا کرنے کے لیے بھی اپنا ماتھا زمین پہ لگاتے ہیں جس طرح مصیبت دور کرنے کے لیے لگایا تھا؟ کیا ہم شکر ادا کرنے کے لیے شکر کی بھی تسبیح پڑھتے ہیں جس طرح مصیبت کے وقت پڑی تھی؟ کیا شکر ادا کرنے کے لیے بھی مصلی بچھتا ہے جس طرح مصیبت کے وقت بچھا تھا؟ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اے سامعین مکرم، اس پتھر کی بات کو یاد رکھیں. وہ کہتا ہے کہ میں رونا نہیں چھوڑ رہا. کیوں؟ پہلے روتا تھا ڈر سے، غم سے، اللہ نے ڈر دور کر دیا، غم دور کر دیا، اب میں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی میں رو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں شکر پر ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ فرامین ہمارے بزرگان دین کے جو شکر کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا سعد بن مسعود ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی رسول حضرت نوح علیہ السلام جب بھی نیا لباس پہنتے یا جب بھی کھانا تناول فرماتے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی کام ہوتا آپ کا، جو بھی کام آپ کرتے، تو اللہ کا شکر ضرور ادا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام. فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا وصف یہ بیان کیا، عبدن شکورا، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو ان کا شکر اتنا پسند آیا کہ آپ ہر کام پہ خالق کائنات جل جلالہ کا شکر بجا لایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے صدقے اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، بڑا زبردست فرمان آپ نے ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ شکر کیا چیز ہے؟ الشکر اللہ ترى نفسک اہلا للنعمہ. فرمایا شکر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو نعمت کا اہل نہ سمجھو، تم اپنے آپ کو نعمت کا اہل نہ سمجھو، اللہ کا فضل جانو، اللہ کا کرم اور احسان سمجھو کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی، میں تو اس کا اہل نہیں،
میں تو جس بات کا اہل ہوں وہ تو میں بخوبی جانتا ہوں. میرے اعمال ایسے. اپنے آپ کو نعمت کا اہل نہ سمجھو بلکہ اللہ کی عطا اس کو سمجھو. جب بندہ اس بات کو جان لینا، دل سے اس کو تسلیم کر لے کہ جو مجھے انعام و اکرام ملا، جو بھی نعمت ملی، اس میں میرا کچھ نہیں، میں تو اس کا اہل ہی نہیں، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، انعام ہے، اس کا کرم ہے، فضل ہے. تو بندہ جب اس بات کو ذہن نشین کر لے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمت کو شکر کے ذریعے محفوظ کر لو. جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں نا، تم چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں اور ان میں اضافہ ہوتا رہے، یہ محفوظ ہو جائے میرے پاس. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو بندہ شاکر ہے اس سے زوال نعمت نہیں ہوتا. جو شکر کرتا ہے اس کی نعمت بڑھتی ہے. زوال نعمت تو بڑی دور کی بات ہے، نعمت کم بھی نہیں ہوتی، جتنی ہے اتنی بھی نہیں رہتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کثرت سے شکر ادا کرتے رہا کریں. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ سے عرض کی، مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، وہ کون سا طریقہ اپناؤں کہ تیرا شکر ادا ہو. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، موسیٰ تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے، یہ میرا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہی رہے، جب بھی بات کریں اللہ کا ذکر کریں، اپنی محفلوں میں، اپنی بیٹھک میں، اپنے دوست یاروں کے ساتھ، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر خیر ضرور ہو، اس کی مبارک تسبیح سے ہماری زبان تر رہے، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ہے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ آپ فرماتے ہیں، اللہ اگر تو میرے ہر بال کو 2 زبانیں عطا فرمائے تب بھی میں کما حقو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. میرے ہر رونگٹے میں، ہر بال میں 2 زبانیں مل جائیں اور وہ مل کے تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں تو کما حقو پھر بھی تیرا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. اور یہ حقیقت حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بڑا پیارا فرمان ہے یہ. فرمایا شکر کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے، یعنی شکر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ شکر یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، جس کام سے اللہ نے منع کیا وہ کام نہ کرے، جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس کام سے رک جائے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑ دے، تو یہ بندے کی طرف سے شکر ہے. تو یہ چند فرامین ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کچھ بزرگان دین کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. آج کے درس میں ہم نے ایک دعا بھی سیکھی شکر کے بارے میں، وہ دعا بھی آپ یاد کرتے رہیں. شکر ہمیں کیسے حاصل ہو، اس کے طریقے کیا ہیں، کچھ طریقے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اگر ہم ان طریقوں کو اپنائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توفیق سے ہمیں شکر ادا کرنا نصیب ہو جائے گا. شکر کی عادت کیسے اپنائی جائے اس کے بارے میں چند باتیں سماعت فرمائیں. پہلی بات کہ شکر ہمیں کیسے نصیب ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ شکر کے فضائل اور واقعات بندہ پڑھتا رہے، سنتا رہے، ان پر بندے کی نظر ہو، وہ بندے کے ذہن نشین ہوں ہر وقت. شکر کے فضائل اور شکر کے واقعات، جیسے شکر کے فضائل میں قرآن مجید کی وہ آیت ہی آپ لے لیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر احسان مانو، اگر شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا. تو یہ کتنا بڑا اللہ کا فرمان ہے، ایک نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، تو اگر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھا دے گا، زیادہ کر دے گا. کتنا پیارا فرمان. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر کی جو واقعات ہیں اور شکر کے جو فضائل ہیں ان پر ہم نظر رکھیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کو سنتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں شکر ادا کرتے رہنے کی سعادت میسر آئے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ بڑا کمال کا اور زبردست طریقہ ہے کہ بندہ دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے کم درجہ لوگوں کو دیکھے، اپنے سے کم درجہ لوگوں کی طرف نظر کرے. آپ کے پاس گھر ہے، کوٹھی محل نہ صحیح، گھر تو ہے، چھت تو ہے،
آپ ان کو دیکھیں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جن کا مستقل کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ کے پاس سواری ہے، آپ شکر ادا کریں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس سواری تو دور، جن کے پاس پاؤں بھی نہیں، وہ اپنے پاؤں پہ چل ہی نہیں سکتے۔ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی، آپ ان کو دیکھیں جو نابینا ہے۔ آپ سن سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس قوت بصارت نہیں، قوت سماعت نہیں۔ آپ بول سکتے ہیں، کبھی ان لوگوں کو دیکھا ہے جو بولنے سے ہی محروم ہے، اپنا دل کا حال ہی نہیں بیان کر پاتے، کما حق ہو۔ تو اپنے سے کم تر بندے کو دیکھا جائے۔ آپ کے گھر 2 وقت کا چولہا جل رہا ہے، آپ اس کو نہیں دیکھتے جو ایک دن کھاتا ہے اور ایک دن فاقہ برداشت کرتا ہے۔ آپ مسجد میں اچھے کپڑے پہن کے جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، خوشبو لگا کے، نہا دھو کے، کہ آپ مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے بھکاریوں کو نہیں دیکھتے۔ اپنے سے کم درجہ لوگوں کو دنیا کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے دیکھنا شروع کر دینا ہم، تو آٹومیٹکلی ہمارا جو ہے وہ ذہن بنے گا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے دل میں یہ بات آئے گی کہ ہم شاکر بندے بن جائیں، یار مجھے اللہ نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی انعام ہے مجھ پر، یہ بھی اکرام ہے۔ ہمیشہ نیچے والے لوگوں کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ شکر ادا کریں۔ کبھی مصیبت کا واویلا زبان پر نہیں آئے گا، کبھی شکوہ نہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں پر غور کرے۔ اللہ اکبر! اللہ کی اگر نعمتوں پر غور کیا جائے، قرآن مجید کی آیت میں مقدمے میں آپ کو پیش کر چکا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر ہم گننا چاہیں تو شمار ہی نہیں کر سکتے، شمار سے ہی باہر۔ آپ غور تو کریں، ایک لقمہ روٹی اور سالن پر مشتمل جو ہم کھاتے ہیں، وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے اہتمام اللہ نے کیسا ہمارے لیے کیا۔ اس کی بنیاد کی طرف اگر غور کیا جائے نا، زمین، آسمان، سورج کی شعاعیں، چاند کی کرنیں، ہوا کا بہاؤ، بادل، بارش، انسانوں کی محنت، فیکٹریوں کے اندر مشقت اور طرح طرح کے پروسیس سے گزر کے یہ سارا معاملہ طے ہوتا ہے، اور ہمارے ہاتھ میں ایک لقمہ آتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں، زمین و آسمان، سورج اور چاند، ہوائیں، بادل، بارش اور نہ جانے کیا کیا، یہ ساری کی ساری نعمت اللہ، یہ ساری بنیاد ہے، ہمیں ایک لقمہ میسر آتا ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ تو ایک لقمے پر ہی اگر ہم غور کر لینا تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم پر، بندہ اسی کو سوچتا رہتا ہے۔ اور پھر ہمارے پورے وجود میں ہم سانس لیتے ہیں، سانس اندر جاتی ہے، باہر آتی ہے۔ لقمہ جب ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں تو ہمیں ذائقہ محسوس کرنے کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ ہماری زبان پہ رکھا۔ ہمیں تھوک ایسا عطا کیا جو اس لقمے کو ہضم کرنے میں ثابت ہوتا ہے۔ لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو پیٹ میں چلا گیا، ہمارا تو اختیار گیا جب حلق سے نیچے اترا، اب تو ہم اسے باہر بھی نکال نہیں سکتے۔ تو اندر وہ اپنا سارا نظام، اس کو ہضم کرنے کا حصول، اس سے خون بننا، اس سے گوشت بننا، اس سے ہڈیاں پختہ ہونا وغیرہ وغیرہ، کتنے معاملات ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام و اکرام ہے، کتنا شکر ہے۔ ہر عضو اگر سوچا جائے، غور کیا جائے، فکر کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے۔ یہ ہوا جو ہر وقت چل رہی ہے، بہ رہی ہے، اگر یہ رکنا شروع ہو جائے تو لاشیں بچھ جائیں۔ یہ ایک ہوا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک پانی آپ سوچیں، آپ تھر والوں سے پوچھیں پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان علاقوں سے پوچھیں جن کو پانی میسر نہیں، جو گندا پانی پینے پر مجبور ہے، آپ صاف شفاف پانی پیتے ہیں، اسے بھی فلٹر کرتے ہیں، اسے بھی ابال کے پیتے ہیں۔ کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور احسان۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں غور و فکر کرنا شروع کر دینا تو بس ضرور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ تو یہ 3 باتیں۔ ایک اور بات، جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، یہ کہیں نعمت کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں تو آپ ضرور شکر گزار بنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نہ شکری کرو تو بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ شکر ادا کرو گے تو نعمت زائد ہو جائے گی، شکر ادا نہیں کرو گے تو میرا عذاب آئے گا۔ حضور بھی ارشاد فرماتے ہیں بندے اگر شکر ادا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان سے نعمت جو ان کے لیے نعمت تھی وہی ان کے لیے زحمت بن جاتی ہے، وہی ان کے لیے وبال و عذاب بن جاتی ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھے، جو اللہ نے نعمت دی ہے کہیں ہم سے چھن نہ جائے، کہیں ہمارے لیے یہ زحمت میں منتقل نہ ہو جائے۔ شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس رہے گی بھی اور بڑھے گی بھی۔
یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخری بات ایک میں آپ کے سامنے کروں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بندہ صرف نعمتوں پر ہی شکر ادا کرنے کا ذہن نہ رکھے، بلکہ مصیبت پہنچ جائے نا تو بندے کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میں مصیبت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کروں۔ جی ہاں، آپ سوچتے ہوں گے یہ کون سی بات، مصیبت آگے پھر بھی؟ ہاں، آپ کو مصیبت آئی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کو بخار ہو گیا، چھوٹا سا زخم آ گیا، آپ گر گئے، آپ کو چوٹ لگ گئی، لیکن ہڈی تو سلامت۔ بخار ہو گیا نا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، کسی ایسی موذی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہوگے جو آپ کو موت کے گھاٹ تک اتار دے۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اگر آپ کو آ گئی ہیں تو آپ سوچیں اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی، میں کیا کر سکتا تھا؟ اللہ نے اس مصیبت کو اگر مسلط کیا تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کسی بڑی مصیبت سے میں محفوظ رہ گیا ہوں، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ پر اگر کوئی مصیبت طاری ہے تو آپ کبھی سوچیں مجھ سے زیادہ مصیبت میں لوگ مبتلا ہیں۔ ویسے ابھی تو ماحول ایسا ہے کہ ہم ہاسپٹل وغیرہ کا چکر نہیں لگا سکتے، وبا ایسی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے، لیکن یہ ختم ہو جائے، ماحول خوشگوار ہو جائے، سازگار ہو جائے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کبھی ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ ہاسپٹل جا کے ایمرجنسی وارڈ کا چکر لگائیے گا۔ آپ کی زبان، آپ کا دل، آپ کا ہر عضو خود بخود اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر کہ کس مصیبت میں بندے مبتلا ہیں اور دھڑا دھڑ آتی جا رہے ہیں، کیسی کیفیات ہے ان کی۔ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ خالق کائنات جل جلالہ آج کے درس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ شکر کے متعلق جو باتیں ہم نے سنی ان کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز ہفتہ انشاءاللہ دن 2 بجے ایک نیا موضوع لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا